بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. رتبے پا گئے یار نبی دے، رتبے پا گئے یار نبی دے، جگتے چھا گئے یار نبی دے. رب کولوں رسی اللہ دے، تمغے پا گئے یار نبی دے. دین دا چنڈا اچا کرن لئی سر کٹوا گئے یار نبی دے. نال نبی دے یاری لا کے توڑ نبا گئے یار نبی دے. آلے نبی دے ہر دشمن دی کھیڈ مکا گئے یار نبی دے. کفر دی ظلمت دے وچ حق دے دیپ جلا گئے یار نبی دے. روزے اندر کول نبی دے ڈیرے لا گئے یار نبی دے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت
بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اصحاب محمد دا تذکرہ اس انداز دے نال فرمایا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کیا محبوب پیغمبر اعلان کر دیو کہ تمام تعریفات جیڑیاں نے اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام واسطے دین اسلام لئی اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو چن لیا۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ساتھی نے، والذین معہ جڑے محبوب پیغمبر دا ساتھ دین والے نے، اشداء علی الکفار، اے کفار تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس دے اندر بڑی ہی نرم دلی دے نال ایک دوسرے دے نال ملاقات کر دینے، تراہم رکعا، اور جس وقت تسی انہاں نو دیکھو اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہوندے نے، رکعن رکوع دے اندر جان والے نے، سجدن سجدیاں دے اندر جان والے نے، ہمیشہ رکوع و سجود دے اندر اپنے وقت نو گزارن والے نے۔ کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہمیشہ اللہ دی رضا نو تلاش کرنے والے نے، ہمیشہ اللہ دے فضل نو تلاش کرنے والے نے۔ اے کفار تے سخت نے تے اینا دا مقصد اللہ دا فضل تلاش کرنا ہے۔ اگر آپس دے اندر محبت کرنے والے نے، اینا دا مقصد اپنا اللہ دا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ نو راضی کرنا ہے۔ اگر رکوع کر دینے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے رکوع کر دینے، اگر سجدے کر دینے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے سجدے کر دینے۔ اللہ پاک فرمان دینے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ دا فضل تے اللہ دی رضا تلاش کر دینے۔ آئیے کہ اللہ پاک اعلان فرمان دینے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرمان دینے انہ دی عبادات جیڑیاں نے، انہ دا رکوع اور سجدہ کرنا، انہ دے چہریاں تے انہ سجدیاں دے نشان موجود نے، انہ چہریاں تے سجدہ کرن دے اثار موجود نے۔ ذالک مثلہم فی التورات، اسی طرح محبوب پیغمبر دے ساتھیاں دی مثال اللہ پاک نے تورات دے اندر ذکر کیتی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور اسی طرح دیاں مثالہ اللہ پاک نے انجیل دے اندر بھی ذکر کیتیاں نے۔
اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی جڑے نے ہمیشہ اللہ دی رضا نو تلاش کرنے والے نے، اللہ نو راضی کرن دی کوشش کردے نے، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبو اصحابی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ نو گالی نہ دیا جے، میرے ساتھیاں نو برا پلا نہ کیا جے۔ لا تسبو اصحابی، میرے اصحاب نو برا پلا نہ کیا جے، میرے صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کریا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دے جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، قسم ہے اس ذات دے جس نے میں نو پیدا کیتا ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تاڑے اندروں کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لوے، احد پہاڑ جس دی اونچائی تقریباً 4 کلومیٹر، جس دی چوڑائی تقریباً 5 تو 6 کلومیٹر ہے، اور اس دی لمبائی 7 تو 8 کلومیٹر ہے، اگر کوئی بندہ اتنا سونا محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے تے مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ میرے صحابہ دے ایک مد دے برابر نہیں پہنچ سکدا۔ جیڑا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور کہے کہ میں ایک صحابی دی شان نو پہنچ جاواں، آقا فرماندے نے او میرے صحابی دے ایک مد 2-2.5 کلو عام اناج دے صدقے دے برابر نو نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری روایت محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ نو برا پلا نہ کیا جے۔ اگر کوئی بندہ مسلسل 40 سال تک اللہ دی عبادت کردہ روے، نہ دن ویکھے نہ رات ویکھے، 40 سال مسلسل اللہ دے سامنے عبادت دے اندر مصروف روے، آقا فرماندے نے او میرے صحابی دے میرے کول ایک لمحہ بین دی برابری نہیں کر سکدا۔ 40 سال نہ اس نے کاروبار کیتا، 40 سال نہ اس نے کسی نہ ملاقات کی تھی، 40 سال تک مسلسل عبادت دے اندر وقت گزارے، سجدے رکوع سجدہ نماز دے اندر وقت گزارے، کہ آقا علیہ السلام دے ایک ادنا جے صحابی حضرت بلال حبشی دا ایک لمحہ محبوب پیغمبر دے نال جڑا گزاریا ہے او دی برابری نہیں کر سکتا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ ایک بندہ آیا اور آ کے محبوب پیغمبر دے کولوں سوال کرن لگا، اے اللہ دے پیغمبر جی سب تو بہترین زمانہ کیڑا زمانہ ہے، سب تو بہترین وقت کیڑا وقت ہے؟ کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام دے کولوں جس وقت سوال کیتا گیا سب تو بہترین زمانہ کیڑا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے قرنی ثم الذین یلونہم، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ جس زمانے دے اندر میں موجودہ، میرے صحابہ دا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر جی تاڑے زمانے تو بعد پھر بہترین زمانہ کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما دینے ثم الذین یلونہم،
میرے تو بعد میرے صحابیاں دا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہوئے گا۔ پھر اس صحابی رسول نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر جی پھر اس تو بعد کیڑا زمانہ بہترین زمانہ ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیاں نو دیکھن والے تابعین دا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے۔ اور صحابی کس نو کیا جاندا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس دی تعریف اس انداز دے نال کر دینے۔ حافظ ابن حجر فرماندے نے الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ حافظ ابن حجر فرماندے نے صحابی اس بندے نو کیا جاندا ہے جس بندے نے محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر آپ تے ایمان لے آندا، آپ دے چہرے دا دیدار کر لیا، آپ دے چہرے نو دیکھ لیا، ومات علی الاسلام اور پھر اسلام تے اس نو موت آ جاندی ہے۔ اس نو صحابی کیا جاندا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فحبنی اصبهم ومن اصبهم فاصبنی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میری بات نو سن لو، قسم ہے اللہ رب العالمین دی ذات دے، قسم ہے اللہ رب العالمین دی ذات دے، جیڑا بندہ میرے صحابی نو دکھ پہنچائے گا، جیڑا بندہ میرے صحابی نو تکلیف دے گا، انہیں ایسے طرح کہ جس طرح اس نے میں نو تنگ کیتا، جیڑا بندہ میرے صحابی نو تنگ کرے گا وہ ایسے طرح ہے کہ جس طرح اس نے محبوب پیغمبر نو تنگ کیتا، جیڑا کسے صحابی نو برا پلا کہے گا اسی طرح جس طرح محبوب پیغمبر نو برا پلا کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا صحابی نو برا کہے گا اسی طرح جس طرح محبوب پیغمبر نو برا کیا، اور جس نے محبوب پیغمبر نو برا کیا انہیں اللہ رب العالمین دی ذات نو برا پلا کیا۔ ایک صحابی دے بارے کوئی غلط گفتگو کرنا اس قدر تکلیف دے اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر حدیث بیان فرماندے نے حضرت عمر دے کولوں تنگی دے متعلق سوال کیتا کہ تنگی دا وقت کیڑا وقت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے گرمی دی اتنی شدت ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام اس طرح جس طرح گرمی دی شدت دی وجہ تو انہاں دیاں گردناں علیحدہ ہو جان گیاں، اتنی زیادہ گرمی اور تنگی اس قدر زیادہ کہ کھجور دے دو ٹکڑے کر دے، ایک صحابی ایک آدھی کھجور نو اپنے منہ دے اندر ڈال کے چوسدا اور دوسرا صحابی دوسری آدھی کھجور نو چوسدا۔ اسی طرح غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ اپنے اونٹاں نو ذبح کر دیو، کھانے دی قلت ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اگر اونٹ ذبح کر دیتے پھر سواریاں کم ہو جان گیا۔ آقا فرمان لگے اے عمر دسو کی کریے؟ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جس دے کول جتنا مال موجود ہے وہ لے آوے اور تسی برکت دی دعا کرو، انشاءاللہ اسی شیر ہو کے کھا جاواں گے۔ آقا علیہ السلام دے حکم تے سارے دے کول اگر کسے دے کول ایک مٹھی بھر چیز موجود ہے اس نے وہ چیز لے آ کے دسترخوان تے ڈھیری کر دیتی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضرت عمر فرماندے نے اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرما دیتی کہ آقا علیہ السلام دے صحابی سیر ہو کے کھانا کھادا اور اپنے خیمیہ دے اندر بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان نبوت دے اندر اعلان فرمایا. آقا فرمان دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ. اے کائنات دے لوگو اس بات دی گواہی دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ دا رسولہ. اور اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں دا ذکر کر دیا ہویا. آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دا ذکر کر دیا ہویا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دیا مختلف آیتاں دے اندر آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دا تذکرہ کیتا کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک ہم الراشدون. کہ اللہ پاک نے اپنے صحاب دا تذکرہ فرمایا, محبوب پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا اولئک ہم المفلحون. کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اپنے نبی دے ساتھیاں یا صفات دا تذکرہ اس الفاظ دے نال بیان فرمایا اولئک ہم الصادقون. کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا. کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک اصحاب الجنہ. کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک ہم المہتدون. کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. اور پھر میں کیوں نہ آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دے شان دا تذکرہ پنجابی زبان دے اندر کر دیا. بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے, بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے, بڑے اچے شان صحابہ دے, کیتے چرچے قرآن صحابہ دے. بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے, کیتے چرچے قرآن صحابہ دے. کیتے اللہ پاک نے عابدون کہہ کے صحابیاں نو پکاریا, کتے اللہ پاک نے تائبون کہہ کے پکاریا, کتے راکعون کہہ کے پکاریا, کتے ساجدون کہہ کے پکاریا. بڑے اچے شان صحابہ دے, بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے, کتے چرچے قرآن صحابہ دے. جدے ذکر کیتے خود عرشاتے, جنہ دے ذکر کیتے خود عرشاتے ہن جویں ارمان صحابہ دے. بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے, نہیں کوئی شان انہاں دی کٹا سکدا, نہیں کوئی شان انہاں دی کٹا سکدا. کوئی کار نہیں انہانو آقا تو جدا سکدا. بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.